بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات کلاس 6۔ نکالے ہیں اپنا صفحہ نمبر 7۔ صفحہ نمبر 7 کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے اور یہاں جو ہے وہ ڈے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا کیا ہے چیپٹر باب دوم، ایمانیات اور عبادات۔ کیا ہے اس چیپٹر میں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایمان کا مفہوم۔ جی ہم اس میں پڑھیں گے کہ ایمان کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا، ٹھیک ہے۔ اس لائن کا مطلب ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہمارا تب پورا ہوتا ہے جب ہم اس بات کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس بات کو نہ صرف اس بات کا زبان سے اقرار کرنا بلکہ دل سے بھی اس بات کو تسلیم کرنا اور اس کو حقیقت جاننا، یہ ہمارا ایمان کہلاتا ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے اور کائنات میں موجود ہر شے کا مالک ہے، وہی سب کو رزق دینے والا اور وہی سب کو پالنے والا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، پوشیدہ کا مطلب ہے چھپی ہوئی نہیں، اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس پیراگراف میں ایمان کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا مالک ہے، اس بات کو نہ صرف زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے بلکہ دل سے بھی اس کو تسلیم کرنا ہے اور حقیقت جاننا ہے۔ اسی طرح سے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس بات پہ تو پختہ یقین رکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، ہماری ساری غلطیاں معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، ستارے، سیارے، ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں جتنی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہمیں قدرت اللہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے، ان سب کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ یہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے اور وہی سب کو پالنے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کے رزق کے خزانے پیدا کیے، نہ صرف زمین سے ہمیں رزق عطا کیا بلکہ سمندر میں بھی ہمارے لیے رزق کے خزانے پیدا کیے، جیسے کہ سمندر سے ہم مچھلیاں وغیرہ کھاتے ہیں۔ کائنات کی کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے سورج کا آنا جانا، دن اور رات کا آنا جانا، موسم کا بدلنا، یہ سب جو ہے کس کے حکم کے پابند ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اب نیکسٹ ہے، ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دیکھیں، بار بار شرک نہ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ہدایت کے لیے بھیجی گئی آسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک لے کر آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب تسلیم کیا جائے۔ تو بیٹا ایمان کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف جو ہے رسولوں پر ایمان لانا ہے بلکہ ہمیں آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی ایمان لانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس بات کو بھی حقیقت جاننا ہے، اس بات کو بھی ہم نے تسلیم کرنا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کا پیج ہے 8۔ جی اس میں ہے توحید۔ اب توحید کیا ہے؟ توحید کے بارے میں بتایا گیا، اس پیج میں ہم پڑھیں گے توحید کے معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور اکیلا ماننا اور ایک جاننا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے۔ تو بیٹا توحید کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اس بات پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کلمہ شہادت پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے، اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے۔ توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اور ایک اور ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ضروری ہے کہ تمام مشکلات و مصائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ ترجمہ: اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے اس پیراگراف میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی صرف مدد مانگنی چاہیے، ہم کسی بھی قسم کی مشکل میں کیوں نہ ہوں یا ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ضرورت کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی ذات پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے، اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، ستارے اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر چلتے رہتے ہیں، چاند کی منزلیں مقرر ہیں، موسم بدلتے اور لوٹ کر آتے رہتے ہیں۔ یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں، وہی خالق و مالک ہے، ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، اس لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو بیٹا اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ہم اگر کائنات کے نظام پہ بھی غور و فکر کریں تو اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے واحد اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بہت ساری نشانیاں نظر آتی ہیں۔ جیسے دیکھو سورج کا نکلنا، سورج کا اپنے ٹائم پہ نکلنا اور اپنے ٹائم پہ غروب ہونا، اسی طرح سے جو ستارے بنائے ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، اپنے نظام میں چلتے رہتے ہیں، چاند جو ہے وہ اپنے وقت پہ آتا جاتا ہے، اس کی ایک منزل ہے کہ اس کا ایک نظام شروع ہوا اور پھر ختم ہوا۔ 4 موسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ایک کے بعد ایک موسم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق پیدا کیا، اور نہ صرف زمین پہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں بھی ہمارے لیے رزق کے ذرائع پیدا کیے ہیں، اور وہ اکیلی واحد ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی خالق و مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو جس کو مرضی زندہ کر دے، وہ چاہے تو جس کی مرضی موت عطا کر دے، اور ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، اسی لیے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کرۂ ارض پر بھیجنے سے پہلے ہی اس کی ضرورت کی تمام اشیاء جو ہے وہ بنا دی تھیں۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ صرف وہی ایک ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ نیکسٹ آ جائیں آپ صفحہ نمبر 9 پہ۔ صفحہ نمبر 9 پہ ہے، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس چیپٹر میں کیا پڑھا ہے کہ اس چیپٹر میں بار بار اللہ تعالیٰ کو ایک، اللہ تعالیٰ کو واحد اور اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننے کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگی جائے، اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہ ہونا چاہیے، اس کے احکام کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کیا جائے۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں وہ کام ہی کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نہ صرف
آسمانی کتابیں نازل کی، قرآن پاک جو نازل کیا، بلکہ رسولوں اور نبیوں کو بھی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کا جو کویشچن نمبر 1 ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ ابھی آپ نے جو اپنی بک کے اوپر کویشچن نمبر 2، کویشچن نمبر 3 اور کویشچن نمبر 4 یہ آپ نے اپنی بک کے اوپر کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اور چیپٹر کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے اور سمجھنا ہے کہ اس چیپٹر میں ہمیں کس چیز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، کس چیز کی پابندی کرنے کو کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔